فحش گوئی، فحش گوئی میں بے حیائی کی باتیں بھی آتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی، گالیاں بھی، سب چیزیں آ جاتی ہیں. شیطان کی اکساہٹ. قال اللہ تعالی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کتاب پڑھیں گے نا، یا کسی کے ساتھ بھی، تو سارا کچھ خود نہیں آپ پڑھیں، ان کو بھی پڑھنے کے لیے دیں. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، اگر ان کو عربی نہیں آتی تو آپ عربی پڑھ لیں اور ان کو کہیں آپ اردو پڑھیں، اور پھر چھوٹا چھوٹا اسی طرح ڈسکشن کریں، وضاحت کریں، جیسے میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. یعنی شیطان انسان کو حکم دیتا ہے کہ برائی کرے اور بے حیائی کی باتیں کرے، تو انسان کو شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا دشمن ہے. جو دشمن کی بات مان لے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. نیکسٹ حدیث پڑھیے. زبان کا زنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللسان زناہ الکلام. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے. نامحرم کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنا، چھپ کے ٹیلی فون پر، کہیں جا کے اس سے ملاقات کر کے، حرام دوستیاں، غلط قسم کے تعلقات، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ انسان. پڑھیے. عن ابی الدرداء ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لیبغض الفاحش البذیء. سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ ہوگی، اور بے حیا اور فحش گو انسان سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. استغفر اللہ. اور جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. ایک عورت کے لیے حیا کو لازم کرنا بہت ضروری ہے. کبھی بھی کسی مرد سے دوستی نہ کریں، کسی لڑکے سے دوستی نہ کریں، چھپی ہوئی دوستی نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں. اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے، کوئی بھی ایسی اٹریکشن ہے کسی کی طرف تو نکاح کر لیں. نہیں ہو سکتا تو تعلق ختم کریں، کیونکہ اسلام میں اس طرح کے تعلقات کی کوئی گنجائش نہیں. اور اگر انسان یہ نہیں چھوڑتا اور یہ سلسلے جاری رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں. بے حیا اور فحش کو شخص سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. بعض اوقات ایسے ایسے میسیجز لوگ ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی کوئی حیا نہیں، انتہائی ننگے میسیجز، فحش پوئٹری، شعر، گانے، جوکس، گندے غلیظ قسم کے. بعض جوکس جو ہیں ان کے اندر بھی بے حیائی ہوتی. تو کبھی بھی ٹیکسٹ میسج کے طور پر آگے فارورڈ نہ کریں. کوئی پڑھے، کوئی بھیج دے اور نظر سے گزر بھی جائے تو استغفار کریں اور لوگوں کو اس سے روکیں، کیونکہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نفرت دلاتی. اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے تو پھر اس کو کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، پھر اس کی کوئی خیر نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. جی نیکسٹ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. شاباش. سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کو بے تکلف یا بتکلف کسی نوعیت کی فحش گوئی پسند نہیں. یعنی کسی بھی حال میں، یعنی بلا تکلف یا بے تکلف، یعنی
بن کے کوئی ہوش گوئی کی باتیں کرنا یا اچانک کوئی منہ سے بات نکلنا، دونوں طرح کی ناپسند، خواہ وہ گالی ہو، خواہ وہ جوک ہو، خواہ وہ تانا ہو، خواہ وہ کسی قسم کی بھی بات ہو، بے حیائی کی بات، فحش بات اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں. بدترین انسان. جی کون پڑھے گا؟ عن عائشة أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله ما تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. شاباش. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر آنے دو، وہ قبیلے کا برا بیٹا ہے یا برا بھائی ہے. جب وہ اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی سے گفتگو کی. میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے متعلق فرمایا تھا جو آپ نے فرمایا تھا، یہ بڑا برا انسان ہے. پھر جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی. آپ نے فرمایا اے عائشہ، اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو لوگ اس کی فحش باتوں سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں، یعنی اس سے تعلق قائم نہ کریں کہ اس کے پاس بیٹھے تو یہ یا گالی دے گا یا کوئی بد تہذیبی کی بات کرے گا یا بدتمیزی کی کرے گا، تو وہ اس سے بچ کر رہیں، ڈر کے رہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو اپنی باتوں میں گالیاں، جھوٹے مذاق، لطیفے، یعنی ان کی ساری گفتگو ہی ایک بیزار کن ہوتی. ایسے لوگ اپنے قبیلے کے یا اپنے گروہ کے یا گروپ کے بدترین لوگ ہوتے ہیں، اپنے سرکل کے انتہائی برے لوگ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برے لوگوں سے بھی جب بات کی تو اچھے اخلاق سے بات کی. یہ ہے اچھا اخلاق کہ اچھے انسان سے بھی اچھی طرح بات کرنا اور برے انسان سے بھی اچھی طرح بات کرنا. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم یہ کہیں فلاں بدتمیز ہے اس لیے میں اس کے ساتھ سختی سے بات کرتی ہوں، فلاں ایسا اس لیے میں اس کو تانا دیتی ہوں، فلاں ایسا اس لیے میں اس کے ساتھ یہ کر رہی ہوں. نہیں، کوئی کیسا بھی ہو، ہم نے کیسا رہنا ہے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے؟ اچھا اخلاق ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہے. نیکسٹ حدیث. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد إنما أنتم ولد آدم كالصاع لم تملؤوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح حسب الرجل أن يكون فاحشا سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے یعنی تمہاری ذات برادریاں کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں. ہمارے ہاں برادریاں عیب اور تانا بنتی، لوگ ان کے ساتھ لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. مثلاً کسی کو مہاجر کہہ کے اس کا مذاق اڑانا کس قدر افسوس کی بات ہے. اور جی کوئی پٹھان کا مذاق اڑاتا ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے. جی کوئی موچی ذات سے ہے، کسی کو مراسی کہتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں، کسی کو مسلی کہتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں، حالانکہ مسلی کا مطلب ہے نماز پڑھنے والا. کسی کو جلایا کہہ کے برا کہتے ہیں. جی تو یہ جو آپ نے فرمایا یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں. کوئی کسی کا نسب اس کے عیب اور تانے کے طور پر نہیں استعمال کرے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو، یعنی سب کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، زبان ہے اور انسان ہے سب. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں.
اگر ایک جلاحہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، حلال کمائی کماتا ہے، تو وہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے لیے جو یہ کام نہیں کرتا لیکن بظاہر سوسائٹی میں اس کا رتبہ بڑا ہے، اس سے بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں. کسی کی غربت اسے اللہ سے دور نہیں کرتی اگر وہ اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے. فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو، بد کلام، بد اخلاق، بخیل اور بزدل ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بزدلی کون سی بزدلی ہے؟ جس میں انسان دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے اندر جرأت نہ پائے، لوگوں کے ڈر سے دین پر عمل نہ کرے. جی. قال اللہ تعالی والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. جزاک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. انہیں ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. کہتے ہیں آسمان سے تارے توڑ لائیں گے لیکن کوئی تارا نہیں توڑتے. یعنی ہر شاعر برا نہیں ہے، لیکن ایسے شاعر اچھے نہیں ہیں جو باتیں بڑی بڑی کریں، زمین آسمان کے خلابے میں لائیں لیکن عمل کچھ نہ کریں، یا لوگوں کو بھٹکائیں یا لوگوں کو کنفیوز کریں. جی نیکسٹ حدیث. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأن يمتلئ جوف الرجل قيئا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. جزاک اللہ. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شعر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے. یعنی فحش قسم کی شاعری، کثرت سے یاد ہونا اس سے بھی برا ہے جتنا کسی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا، گندگی سے بھرا ہوا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، شعر بہت پسند ہوتے ہیں، پھر ہر قسم کے شعر یاد کر لیتے ہیں. اس میں فحش شعر بھی ہوتے ہیں، بے حیائی کے بھی ہوتے ہیں، بے معنی ہوتے ہیں، بعض اوقات عقیدے کے خلاف ہوتے ہیں، جیسے کئی نعتیں ہیں ان میں شرک پایا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. چلیے اب کچھ آپ کہنا چاہیں اس چیپٹر پر. سنتا آپ نے بھی بات کی نا کہ خواتین کو پہنچ ہوئی اور اس میں یہ کہ جین سے بات کرنا یا اس چیز میں ریزرو ہونا چاہیے. جی. تو اس وجہ سے یہی چھپی دوستیاں تو اس کیٹیگری میں نہیں آتی نا، اس میں تو ہر چیز آتی ہے. آپ کا کوئی کسی بھی آپ کو ٹیچ کر رہا ہے تو ان سے بھی ہمیں لمٹ میں رہ کے بات کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے فرینڈ ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ نہ ہو. جی بالکل. سمپلی مردوں سے ہنس ہنس کے بات کرنا اور بہت فرینک ہونا یہ درست نہیں. استاذ کی شادی سے پہلے منگوٹر سے بات کے بارے میں کیا نکاح کر لیں. یہ بات کرتے ہیں وہ غلط ہے. ظاہر اس میں ہر طرح کی باتیں پھر ہونے لگتی ہیں تو پرہیز کرنا چاہیے. بعض اوقات منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں. منگنی تو کوئی چیز نہیں، اصل تو نکاح ہے. منگنی کرنے سے کوئی محرم نہیں بن جاتا. اس کو 4 گھنٹے زیادہ دکھایا جاتا تو نا بہت زیادہ باہر بلانا چاہتا ہے. اس کے بعد اس کو برڈنس کہا جاتا ہے کہ ہم اگر کسی سے نہیں بات کرتے تو ہم شاید ورنہ ہم بول رہے ہیں. جو مرضی کہہ لیں، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. استاذہ جب آپ نے بتایا کہ لوگ فحش میسجز کرتے ہیں جی تو اب ہم انہیں اوائڈ کریں تو لوگ اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا آپ نے. تو نہیں، آپ جواب دیں کہ یہ درست نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے، ان کو نہیں انل منکر کریں. جی. قولوا للناس حسنا میرا خیال بہت مکمل آئے گا 2 دن میں لیکچر کے سامنے، کیونکہ جب بھی کوئی بات کرو سوچ تو ہے کہ حسنا میں ہے، اگر حسنا میں ہے تو ہے تو صحیح رک جاؤ. اور دوسری بات کتنی ساری باتیں ہم نے پڑھی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، سب یاد رکھیں ضرور.
مگر ایک بات یاد رکھیں، مومن تو وہ ہے جس سے خیر ہوتی ہے، مومن تو وہ ہے جس سے خیر ہوتی ہے، جس سے اس وقت بھی اور اس کے ان بارے بھی امن میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا ہم ایسے مومن ہیں کہ ہمارا معاشرہ کم از کم ہم سے جو امن میں آ جائے؟ میری بہنیں جو کہتی ہیں، میری ساس ابھی یہ ساس کے لیول پر پہنچی نہیں کہ کہتی ہے ساس خدا کے لیے خود کو اور اپنی ساس کو مومن کہہ کے تو دیکھو، پھر جنگ ہوتی ہے۔ مومن تو وہ ہے جس سے خیر پھوٹتی ہے، اور مومن خود بھی اور اس کی پھر بھی خیر ہی خیر ہوگی۔ جتنا بھی ہم نے پڑھا اس میں سارا مجھے لگا کہ اللہ نے میرے فائدے کے لیے بھیجا کہ مجھے کسی سے سکھانا اور کسی کو سکھانا نہیں۔ جو بھی پڑھا ہے اللہ غفلت کرتا ہے، مجھے تو اس سے محبت ہے، مجھے اس سے ایمان ہے کہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، کچھ بھی بڑھا کے ایسے نکالتا ہے سوچ کر مجھے اتنا خوف آ رہا ہے نفرت سے، مجھے ڈر سے اور نفرت میں کیا فرق ہے، محبت اور ڈرنے میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ مطلب مجھے جو محبت ہے مجھے درخت کے درخت کرنا پڑتا، اس سے محبت نہیں کرتا تو میں کیا کروں؟ میرے پاس کیا رہے گا؟ بالکل، ڈر جو ہوتا ہے کہ ہر محبت کے ساتھ ڈر ہوتا ہے، ہر محبت ڈر دیتی ہے، یعنی جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ استاد جب یہ آپ نے بات کی نا پوئٹری کی کہ اس میں کلام اقبال جس طرح ہے اس کو کہتے ہیں مجھے سنو، آپ کو میں نے ایک اور شکل دیکھی ہے کہ کلام اقبال کو بھی بڑے بڑے میوزک کانسرٹس میں اس کو میوزک کے ساتھ جو ہے پاس پر اس نے گانا شروع کر دیا، تو بچے اس کو کہتے ہیں جی یہ دیکھیں ہم کلام اقبال ہی تو سن رہے ہیں، آپ کی منع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نہیں سن رہے، وہ جو میوزک سن رہے ہوتے ہیں، اگر ان سے پوچھیں کہ کہا کیا گیا ہے تو شاید ہی چند لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اس میں بولا کیا گیا۔ الفاظ کے اوپر توجہ کم ہوتی ہے، لیرک اور ٹیون کے اوپر زیادہ ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اتنا کہنا ہے کہ بچے جو ہیں نارملی گھر میں جو میوزک سنتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میوزک حرام ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر اس طرح کے کفر کے کلمات اور شرک کے کلمات کہے جاتے ہیں، اس کی شاعری کو دھیان نہیں رکھتے، اور ڈائریکٹلی اس کے اندر انکار کیا ہوتا ہے کہ جسے میں مثال دے رہی ہوں، ہنسنے والی بات نہیں ہے کہ یہ کہا کیا ہوتا ہے جیسے کہ نہ تمنا مجھ کو تیری نہ تیرے سنسار کی۔ اب اس طرح کے کلمات یہ ہوتے ہیں کہ بس مجھے بس نہ محبوب ہی چاہیے، نہ خدا سے نہ خدائی سے نہ اس کی بناوٹی سے، اس چیزوں کو استغفر اللہ کہنا چاہیے، اور بچوں کو آن دا اسپاٹ جو ہے منع کرنا چاہیے کہ وہ توبہ کرے، ٹھیک ہے ایسے نہ سنا کرے، اور ان کو سن سن کے انجوائے کر رہے اور ہوتے ہیں۔ وہ باقاعدہ بچوں کو ڈرتا ہوتا ہے، تو اس کو کتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ انکانشیسلی وہ گنگنا رہے ہیں اور گاتے رہتے ہیں اور آگے آگے اس کو پھیلاتے رہتے ہیں ایسے کلمات۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے کہا نا منگنی کے بعد اپنے وہ جو قصے ہوتی ہے اسے نہیں بول سکتے، تو کیا نکاح کے بعد اسے بول سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں؟ بالکل، نکاح کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر والدین کی اجازت نہ بھی ہو، رخصتی نہ بھی ہو، پھر بھی کیا ہم نہیں مل سکتے ہیں؟ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو بس اجازت ہے۔ استاذہ یہ جو ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں حضرت عائشہ والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور آپ نے فرمایا کہ اسے اندر آنے دو، وہ قبیلے کا برا بیٹا ہے یا برا بھائی ہے۔ یہ حدیث ہم نے بخاری میں بھی پڑھی تھی، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ منافقت تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ جو ہمارے اندر بھرا ہوتا ہے وہ پھر ہمارے لہجے سے بھی شو ہوتا ہے، جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے ہر دفعہ ہمیں ہرٹ کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی برا ہے، تو ہم اس سے جب خاموشی سے اور نرمی سے بات کرتے ہیں۔ اچھا اخلاق منافقت نہیں۔ آگے چلیں، مذاق اڑانا۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو. ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی ظالم ہے. سورۃ الحجرات کی آیات ہمارے لیے زبردست رہنمائی رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے اور کیا حکم دیا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نگاہ میں وہ زیادہ معزز اور مکرم ہو. اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، یا مردوں اور عورتوں دونوں کا الگ الگ ذکر کیا، کیونکہ بعض اوقات عورتوں کے اندر یہ خامی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے ورنہ عام طور پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر اکٹھے ہی کر دیتے، ایک ہی حکم دے دیتے. یہاں سیپریٹ کر کے بتایا گیا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. یہ نہیں کہا عورتیں مردوں کا نہ اڑائیں، کیونکہ یہ تو اسلامی کلچر ہے ہی نہیں کہ عورتیں کھڑے ہو کر مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے ان کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، یعنی کسی پہ عیب لگانا گویا اپنے اوپر لگانا ہے. اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو، یعنی نام بھی نہ بگاڑو، کیونکہ ہر انسان کو اپنا نام بہت پیارا ہوتا ہے. ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد گناہ والے کام کرنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی ظالم ہے. یعنی اس طرح کی حرکتوں میں سے کوئی حرکت اگر ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ لازم ہے، ورنہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی. ایک کلمے کی کڑواہٹ. عن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرا فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو صفیہ میں یہی کافی ہے، یعنی حضرت صفیہ کی کوئی برائی کی کہ وہ ایسے اور ایسے ہے، یعنی ان کا قد چھوٹا ہے، چھوٹے قد کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے. اتنی بڑی بات ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند نہیں کہ میں کسی آدمی کی نقل اتاروں خواہ مجھے اتنا اور اتنا مال ملے. یعنی بہت زیادہ بڑی رقم بھی کوئی مجھے دے اور دے کے کہے کہ تم مذاق اڑاؤ تو میں نہ اڑاؤں. اب اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا حال دیکھیں. سوچئے کبھی زندگی میں آپ نے تو کسی کو نہیں کہا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا ناک موٹا ہے، اس کے بال اچھے نہیں، اس کی آنکھیں ایسی ہیں. جب رشتوں کا لین دین ہوتا ہے تو ایک ایک چیز کے اوپر کیسے کیسے تبصرے بیٹھ کے کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، یعنی ان کی اتنی گریوٹی ہے اور اتنا زیادہ ان کا نقصان ہے کہ ہمارے اعمال برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. تو ہمیں کسی کی شکل و صورت پہ تبصرہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ شکل و صورت کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور بعض لوگ تو طوطے سے اور پتہ نہیں کس کس سے تشبیہ دے کے آزاد بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ناک طوطے کی طرح ہے، اس کا فلاں ایسا ہے، اس کے
وہ پھڈی ہے، وہ ڈڈی ہے، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ان باتوں سے اور ایسی لغت سے پرہیز کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ نقل اتارنا، آج کل تو باقاعدہ شو ایسے بن گئے ہیں کہ جس میں سیاستدانوں کی نقلیں اتاری جاتی ہیں، ٹیچروں کی نقلیں اتاری جاتی ہیں، کالجز میں پارٹیز ہوتی ہیں جس میں باقاعدہ ٹیچرز کی نقلیں اتاری جاتی ہیں. نقل اتار کے کہا جاتا ہے پہچانو کس کی نقل کون ہے. اگر آپ کسی کالج میں پڑھاتی ہیں یا پڑھتی ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں تو کبھی بھی کوئی ایسا پروگرام رکھنے لگے تو اس کو منع کریں، کیونکہ ہمیں نہیں حق کہ ہم کسی کی بھی نقل اتاریں. بعض لوگ چال کی نقل اتارتے ہیں، بعض لوگ آواز کی نقل اتارتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا. جی میری بڑی بہن ہے، ان کا تھوڑا سا چھوٹا ہے، تو ان کی شادی سے پہلے ان کے سسرال والے اعتراض کرتے تھے کہ اس کا چھوٹا ہے، اور انہوں نے نسلوں میں بھی ذہن میں بٹھا دیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے. بچے جو ہوتے تھے وہ میری آپی کے ساتھ اپنا قد ناپتے تھے. تو پھر میری آپی کی شادی ہوئی تو انہیں قبول نہ کیا اور اعتراض بھی کرتے رہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے. اس وجہ سے پھر انہیں طلاق دے دی. وہ واپس آ گئی. اللہ اکبر. اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو استاد بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں وہ بھی بیٹھ کے اپنا مذاق اڑانے کی تربیت دیتے ہیں. جو ہمارے یہاں شو ہوتے ہیں یا ایسے پروگرام ہوتے ہیں جس طرح فیملی پارٹی وغیرہ، اس میں باقاعدہ بچوں کو استاد بیٹھ کے ٹریننگ دیتے ہیں کہ تم نے فلاں ٹیچر کا مذاق کس طرح اڑانا ہے. تو جہاں اتنی زیادہ گراوٹ آ جائے تعلیمی اداروں میں بھی جہاں اخلاقی حدود نہ رہیں تو مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں آگے جو بچے گھروں میں بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں بتایا اور دس کے بتاتے ہیں تو ان کو سمجھانا اور ان کی تربیت کرنا بڑا مشکل کام ہے. الٹی گنگا بہ رہی ہے نا، ہر چیز ہی الٹ گئی. کیا کیا ٹھیک کریں؟ اور یہ علم کتابوں میں دفن ہے اور وہ کتابیں لائبریریوں میں سجی ہوئی ہیں اور جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے؟ آپ نے ساری تکلیفیں اسی لیے اٹھائی تھی. آپ نے یہ جو سب کچھ فرمایا آخر ہمیں آج تک کیوں نہیں پتا چلا؟ اور اگر چلا تو ہم نے عمل کیوں نہ کیا؟ چیز کو اگر نقل اتارتے تو کانفیڈینس کا نام دیتے ہیں کہ یہ صلاحیت ہے نقل اتارنا. لیکن جس کی اتاری جاتی ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہاں یہ تمہاری صلاحیت بہت اچھی ہے جو تم میری نقل اتار رہے ہو. زیادہ اصل میں اس کے اندر یہ جو چیز ہوتی ہے جو کمی رہ گئی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کمی رکھی ہے، وہ اس کے اندر جب لوگ اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں تو ایک زخم سا بن جاتا ہے. بالکل. اور جب ہم نقل اتارتے ہیں تو گویا ہم اس زخم کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں اور چھیڑ کر ہم اس کو اتنی اذیت دیتے ہیں کہ وہ ہائپر ہو جاتا ہے. اور جب وہ ہائپر ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں لوگ یہ کیا ہوا، اور بعض اوقات قتل تک نوبت آ جاتی. اس میں ہم لوگ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کا نہیں اڑاتے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مذاق. جی تازہ جب ہم کسی کا مذاق اڑائیں جیسے تم تو بہت موٹی ہو اور اگر وہ آگے سے برا من آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بس میں تو مذاق کر رہی تھی ایسے کر کے، اور وہ بس بات کو کلیئر کرتے ہیں انسان. یہ اخلاق اچھا نہیں ہے نا. اچھا اخلاق سب سے بھاری نیکی ہوگی میزان میں جب ہم کسی کے موٹاپے کا، کسی کے رنگ کا، کسی کے بالوں، کسی چیز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں تو ہم اس کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جیسے بات ہی کہ یہ دراصل اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا. اور کتنے ہی لوگوں کے ایسے مذاق ان کے لیے احساس کمتری کا باعث بن جاتے ہیں. اگر ہم کسی محفل میں جاتے ہیں اور کوئی ہمیں دیکھ کے کہتا ہے کہ اب اللہ اللہ شروع کر دو تو پھر یہ کس میں آئے گا؟ یہ بھی مذاق اڑانے میں آتا ہے، لیکن خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. ہمیں اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. ایک کوشچن ہے جی پیچھے ابھی ہم نے حدیث پڑھی پیج 40 پہ، آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شیر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے. میں اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہوں، میٹرک اور ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں بچے، تو ان کی اردو کی کتاب میں عشقیہ شاعری اتنی بھرمار ہے
کہ ان کو میں حقیقی معنوں میں چاہتے ہوئے بھی تشریح نہیں کروا پاتے. بچے آ کے گھر کہتے ہیں تو ماما ہمیں, بیٹی میری کہتی ہے ماما جب سر پڑھاتے ہیں تو ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ سر ایسے پڑھا رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے کہ درسی کتاب جو ہماری FSC یا میٹرک کے بچے کی ہیں اس میں اتنی شاعری اور جو کتابیں لکھتے ہیں وہاں تک پہنچے, اور ہم پہنچ سکتے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہی رہتے ہوتے ہیں, ان کو جا کے اپنا کنسرن بتائیں, کیونکہ اچھی شاعری بھی موجود ہے, اسے چھوڑ کر صرف یہی کیوں ملی. چلیے ٹھیک ہے, ٹائم اب ختم ہو گیا ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.